صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، عزیز دوست و بزرگوں، گزشتہ ہفتے میں توبہ کی شرائط اور اس کے اہمیت کے متعلق چند گفتگو ہوئی. یہ موضوع ایسا ہے کہ آدمی کئی گھنٹے کئی دنوں تک بیان کر سکتا ہے. تو اس کے اندر صرف شرائط بتائی گئی تھی. آج اس کے متعلق کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار توبہ و استغفار ہے. اسی ہتھیار کی وجہ سے مسلمان جیت حاصل کرتے ہیں، لیکن افسوس صدا افسوس ہم نے اس ہتھیار کو پسے پشت ڈال رکھے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں اول درجے رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے ہیں، باوجود بہت کم حدیثیں نقل کی ہیں. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فرماتے تھے اور ڈرتے تھے، احتیاط فرماتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نقل کرنے میں واو کی جگہ آو، یا او کی جگہ واو، یا یقول کی جگہ تقول، اور اتنا فرق ہو جائے اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھے جائے کہ رسول نے تو ایسا کہا، تم نے ایسا کیوں کہا. تو آپ بہت احتیاط فرماتے تھے حدیث نقل کرنے میں، اور یہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے کے باوجود بہت کم حدیثیں نقل کی. انہی احادیث میں سے ایک حدیث جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کو طرح طرح کے گناہ میں ملوث کر کے میں نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. شیطان کہتا ہے اس حدیث میں کہ میں نے مسلمان کو طرح طرح کی گناہ، معصیت، شر و فساد میں مبتلا کر کے میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، اور امت مسلمہ نے توبہ و استغفار کے ذریعے سے مجھے ہلاک کر دیا ہے. پھر میں نے جب دیکھا کہ میرا یہ سارا کام بگڑ رہا ہے تو میں نے ایک طریقہ نکالا، وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالنی شروع کی کہ وہ ہے تو غیر اسلامی، ہے تو بے دینی، لیکن وہ اس کو سمجھے گا کہ یہ تو دین ہے، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں. کہ پھر میں نے ان کے دلوں میں بدعت ڈالنا شروع کیا، بدعت کی ترغیب دی
کہ بدعت ایسی چیز ہے وہ ہے تو غلط لیکن اس کو وہ سمجھے گا کہ صحیح، اور زندگی بھر اس کو چھوڑنے کے وہ عادی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آدمی کسی چیز کو چھوڑ سکتا ہے اسی وقت جب اس کے نزدیک وہ چیز بری ہو، اور بدعت ایسی چیز ہے تو شریعت کے باہر لیکن اتنے خوشنما نظر آتے ہیں کہ دیکھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہی پکا دین۔ بہرحال اس حدیث کا جو پہلا جز ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ امت مسلمہ نے مجھے توبہ و استغفار کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، تو گویا کہ امت مسلمہ کے لیے توبہ و استغفار ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ شیطان کو زیر کر سکتے ہیں، اور اگر وہ شیطان کو زیر کر دے تو پھر اس سے گناہ سرزد ہونا ناممکن۔ آج ہمارے پاس یہ ہتھیار گم ہے، ہم کھو چکے ہیں، اس ہتھیار کو پسے پوش ڈال چکے ہیں، جس کی وجہ سے سال ہر سال ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا، اور ہمیں توبہ استغفار نصیب نہیں ہوتا۔ جبکہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں کتنی اشد ضرورت ہے۔ تو اگر ہمیں شیطان کو زیر کرنا ہے، اس کو ہرانا ہے، تو توبہ استغفار کے دامن کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمیں گھروں میں تلقین کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو تلقین کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کو تلقین کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو بتانا چاہیے کہ توبہ کے بغیر، توبہ استغفار کے بغیر امت مسلمہ کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھائے ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور اس کی مثال دی جائے تو وہ بات واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ توبہ کرو۔ کیوں توبہ کرنا چاہیے؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا جو میں نے ابھی پڑھا، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ گناہ ہو جائے پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور جب اللہ تعالیٰ گناہ میٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ معصوم ہو جاتا ہے، بے گناہ کی جیسے اس کی حالت۔ تو مشکات شریف کی اس حدیث میں آیا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے سفر کی تیاری شروع کی، اور ایک گھوڑے پر اس کا توشہ، اس کا جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں باندھ لیتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں پہنچ کر کسی بیچ حصے میں وہ سواری کو باندھ کر آرام کرتے ہیں۔ جب آنکھیں کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سواری وہاں سے غائب، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، جہاں کوئی اس کے کھانا دینے والا نہیں ہے، اس کے روزی کا انتظام کرنے والا نہیں ہے، اس کے بستروں کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں، آخر میں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ اب میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ زندگی کے لیے جو اسباب ہے سارے اسباب وہاں پر مفقود ہیں، کوئی اسباب موجود نہیں ہے، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ ایسے کئی وقت بہت زیادہ گزر جاتے ہیں اور وہ نا امیدی پر، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگاتے ہیں، اور جیسے پلک جھپکتے ہیں تھوڑی اونگ آ جاتے ہیں، آنکھ کھولتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سواری وہی ساز و سامان کے ساتھ توشے کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اس بندے کی کوئی خوشی کی حد ہو سکتی ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، اب اس کو پھر نئی زندگی ملی، اس کی خوشی کی کوئی حد ہے؟ ایسا ہی جب کوئی بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہو جاتا ہے،
اور وہ گمراہی پر چلنے لگتا ہے. پھر جب اس کو کبھی یاد آتا ہے کہ اے اللہ میں نے کیا کیا, میں نے تو ساری زندگی گناہ کیا, میں تو غلط راستے پر ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات تو نہیں ہے, میں کس کے پاس جا کے توبہ کروں, استغفار کروں. اے اللہ تیرے علاوہ میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے, میرے لیے کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے, تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, اللہ میری توبہ کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ اتنا میں خوش ہو جاتا ہوں, اتنا میں خوش ہو جاتا ہوں, جیسا کہ اس سواری کے گم ہونے کے بعد اس آدمی کو, اس مسافر کو خوشی ہوا, اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندہ نے میرا راستہ دیکھ لیا ہے, اب میرے دربار میں آ گیا ہے, اس کو سمجھ میں آیا کہ میری ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے جو اسے معاف کر سکے, لہذا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں, میں خوش ہو جاتا ہوں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم بندے پر. اتنا کچھ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں اس سے. ایک حدیث کے مضمون میں یہ آتا ہے کہ میں بندے پر اس وقت ناراض ہوتا ہوں, بندہ جب گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. وہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, معاف کر دیتا ہوں. وہ گناہ کرتا ہے پھر سچی پکی توبہ کرتا ہے, میں اسے معاف کر دیتا ہوں. لیکن جب بندہ یہ سوچتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ میں اور کتنا توبہ کروں, میں تو گناہ کرتے چلے جاتا ہوں, کتنا توبہ کرتا ہوں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ آپ کو 100 مرتبہ معاف کر سکتے ہیں تو آگے آپ نا امیدی کیوں ظاہر کرتے ہیں کہ آگے اللہ نہیں معاف کرے گا. جیسے بندہ گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں, گناہ کرنا پسند کرتے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بندہ وہی شرائط سامنے رکھے اور سچی پکی توبہ کرے, سچی پکی توبہ کرے. لیکن یہ یاد رہے کہ جب بھی گناہ صادر ہو جائے تو وہ گناہ سے فوری توبہ کرے, اس گناہ پر وہ مصر نہ ہو جائے, اصرار کر لیتے نہ بیٹھے, اس کو جمے نہ رہے, بلکہ گناہ ہوتے ہی وہ گناہ سے توبہ استغفار کرے, وہ گناہ سے توبہ و استغفار. ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالی بندے پر بہت رحم و کرم کرنے والے ہیں, بہت شفقت کرنے والے ہیں. 70 ماؤں کی محبت اللہ تعالیٰ میں ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ اولاد چاہے کیسی ہی ہو, ماں اسے ہر حال میں معاف کر دیتی ہے, ماں اسے ہر حال میں معاف کر دیتی ہے. تو جو ماں معاف کر سکتی ہے تو کیا وہ ذات جو 70 ماؤں کی محبت اپنے دلوں میں رکھتی ہے, کیا وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ ضرور بھی ضرور معاف کریں گے. لیکن ہم نے معافی کا طریقہ بھول گئے, ہم معافی کا طریقہ بھول گئے ہیں. معافی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں, توبہ و استغفار کرتے رہیں, ندامت کا اظہار کرتے رہیں. اگر ہم بار بار توبہ کریں گے تو ہمارے دلوں میں یہ آئیں گے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے, تاکہ بار بار توبہ کی ضرورت نہ ہو. دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں سوچ پیدا ہوں گی, اللہ چاہے تو اس توبہ اور استغفار کی برکت سے وہ کامیاب ہو جائیں گے, وہ نجات پائیں گے. اور ہمارا ہتھیار ہی تو ہے توبہ و استغفار. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ شیطان کی ہلاکت کا سبب توبہ و استغفار ہے, اور انسان کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں زیادہ شیطانی وساوس سے ہوتے ہیں, شیطان کے اس کے اندر جو ہے خیال پیدا کرنے سے ہوتا ہے. تو اگر ہمیں گناہ سے بچنا ہے تو پہلے شیطان سے لڑنا ہے, اور شیطان سے لڑنے کا جو ہتھیار ہے وہ ہے توبہ و استغفار. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ و استغفار کی کثرت کریں, توبہ و استغفار کو لازم قرار دیں. چاہے آدمی کتنا ہی متقی ہو, کتنا ہی پرہیزگار ہو, کتنا ہی وہ زکات دینے والے ہو, کتنا روزہ رکھنے والے ہو, کتنے حج کرنے والے کیوں نہ ہو, یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے. بعض گناہ تو ایسی ہے جو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بعض گناہ ایسے ہوتی ہیں جو کبھی سمجھ میں نہیں, اور انجانے پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں.
تو ہمیشہ یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ توبہ استغفار کو کثرت کرتے رہیں. ہمارے جو بزرگان دین، ہمارے جو اکابرین ہیں، وہ تو توبہ استغفار پر بہت تاکید کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توبہ و استغفار ہمیشہ زبان پہ لگا رہے، توبہ استغفار ہمیشہ زبان پر لگا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں جو سرخ روح ہو کر دنیا سے گئے ہیں اور رہی دنیا تک ان کا نام و نشان باقی ہے اور ہماری زبان پر یہ چیزیں ہمیشہ آتی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار ہوتے تھے، بہت احتیاط پسند ہوتے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالی سے توبہ استغفار کا دامن کبھی چھڑائے نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس چیز کو جاری رکھتے تھے. اور معلوم ہے کہ انسان اور بشریت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ انسان کی گناہ سرزد ہو جائے. تو اب ہمارے لیے یہی ایک چیز بچی ہے کہ ہم توبہ استغفار کو لازم کر لیں. تب جا کے ہمارے گناہ کے اندر قلت بھی پیدا ہوں گے اور جو ہے شیطان کو ہم ہلاک کر سکتے ہیں، ہم ہرا سکتے ہیں اور شیطان ہم پر حاوی نہیں آ سکتا ہے. اس لیے اتنی زیادہ توبہ استغفار کرے، اتنی زیادہ توبہ استغفار کرے کہ شیطان کو گناہ اور وسوسہ ڈالنے کا موقع ہی نہ ملے. وہ یہ سمجھے کہ پورے دن اس بندے پر میں 20 مرتبہ محنت کرتا ہوں، یہ تو دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں. اس طرح ہمارے اندر اس چیز کو لانا چاہیے. توبہ استغفار کی عادت ہم ڈالیں، خود اپنے دوست احباب سے بھی اس بات کی تلقین کریں، اپنے پہچان والے کی بھی، اپنے رشتہ داروں کو، اولاد کو، اہل و عیال کو ہمیشہ توبہ استغفار کی تاکید کریں. اللہ تعالی ہم سبوں کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک توبہ اور استغفار پر کثرت اور دوام کو ہمارے لیے لازم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه